السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ناول لے کے آئی ہوں۔ یہ آئی تھنک وانی بیس ہے اور اس کا جو نام ہے وہ آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی دھیرے دھیرے افق پر پھوٹنے لگی تھی۔ ملجگہ سا اندھیرا اب بھی موجود تھا۔ چڑیاں چہچہا کر صبح ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ پودوں میں لگے پھول دھیرے سے کھلنے لگے تھے۔ 400 پھیلے سرسوں کے کھیت، دور دور بنے کچی مٹی کے مکان اور ان مکانوں سے اڑتا دھواں وہاں دن شروع ہو جانے کا پتہ دے رہا تھا۔ گلابی آنچل اوڑھے وہ لڑکی سرسوں کے کھیت میں بھاگتی ہوئی پگڈنڈی پر قدم لڑکھڑانے سے بچانے کو کبھی کبھی ہاتھ کو ہوا میں اونچا کر کے اپنا توازن برقرار کر رہی تھی۔ میرب رک پیچھے سے اس کے پیچھے دوڑتا وہ لڑکا اسے مزید تیزی سے بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نہیں رکنے والی خبیث انسان، وہ بھاگتے ہوئے پھولی ہوئی سانس سمیت بولی تھی۔ سن میرب، میری بات تو سن لے۔ اس نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا۔ میں نہیں رکوں گی، اتنی پاگل تھوڑی ہوں۔ اس نے سلگ کر کہتے جیسے ہی قدم سڑک پر رکھے اس کا پیر مڑا وہ گری پر ہمت کر کے دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اونچی نیچی سڑک پر بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ اب اس کے پیچھے نہیں بھاگتا آ رہا تھا۔ اس نے اب بھی نہیں چھوڑا تھا کہ یکدم اس کا نازک وجود کسی فولادی وجود سے ٹکرایا۔ ڈر خوف کے مارے اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے چیخنے پر مقابل کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ چیخو مت، اس نے اسے خود سے دور جھڑک کر کہا تھا۔ جی معافی۔ اس نے سر پر آنچل درست کر کے سائڈ سے نکل جانا چاہا کہ مقابل کی آواز پر وہ رکی۔ اتنی صبح تنہا اکیلی اور کھیتوں سے نکل کر بھاگتی آ رہی ہو لڑکی کیا کرنے گئی تھی؟ اس نے کرخ لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی بات کا منہ سمجھتے میرب کے سر پر تو لگی تلوار لگی اور تلوں تک بجھی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس نے سلگ کر اس کے مقابل آتے کہا۔ وہی جو تم کر کے آ رہی ہو۔ وہی سرد بے تاثر لہجہ تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگانے والے؟ میرب نے مقابل کھڑے شخص کو جلتی آنکھوں سے گھورا تھا۔ اس گاؤں کا اگلا سردار، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ گاؤں کے اگلے سردار ہیں تو سرداروں والی حرکتیں کریں۔ ایسی گری ہوئی باتیں اکثر شخصیت بھی گرا دیتی ہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ بہروز چودھری کی آنکھیں تعجب سے پھیلی تھیں۔ وہ تو اس لڑکی کو کوئی عام لڑکی سمجھ رہے تھے، پر شاہی عام دکھنے والی لڑکی بے حد خاص انداز اتوار رکھتی تھی، جس کا اندازہ انہیں بخوبی ہو چکا تھا۔ بہت خوب۔ اس نے آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے کہا تھا۔ اس نے اس کی بات پر آنکھیں گھمائی۔ اس نے اس کے قدم ایک بار پھر آگے بڑھانے چاہے کہ وہ اس کی آواز سن کر رکی تھی۔ دن کا اجالا بھی مکمل نہیں نکلا اور تم جوان جہان لڑکی گھر سے باہر نکلی پھر رہی ہو۔ اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا تھا۔ یہ آپ لینے اماں نے بھیجا تھا۔ وہ تنگ کر واپس اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی، ہاتھ میں پکڑے آپلوں کا تھیلا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کیا تمہاری اماں کو خبر نہیں ہوئی کہ تم حسین ہو، جوان ہو، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ وہ اس سے بغور تکتے ہوئے بولا تو غصے سے اس کے نتنے پھول گئے تھے۔ وہ بنا مزید کچھ کہے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ زمینوں پر چلتا جھگڑا دونوں سرداروں کا تھا، پر ان کے ساتھ جمع ہوئے لوگ بنا کسی مفاد کے محض تفریح کا سامان کرنے اپنے گھروں سے نکل کر اپنے پسندیدہ سرداروں کی ٹیم کا حصہ بن گئے تھے۔ دونوں ایک طرف دوسرے بندوقیں تانے کھڑے تھے، ایک دوسرے پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ وہ تمام لوگ محض تفریح کا سامان کر رہے تھے، پر کون جانتا تھا کہ کب نہ جانے کیسے تفریح کا سامان کرتے کرتے یہاں ماتم کا سامان بن جائے گا۔ ایک ہفتے سے زمین پر جھگڑا عروج پر تھا، اور کہتے ہیں نا ہر عروج کو زوال ہے۔ چودھری مرزا حسین کے دونوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے۔ یکدم جنگ نے زور پکڑا، معاملہ گرم ہوا اور سب کی بندوقیں ایک دوسرے پر تن گئی تھیں۔ مخالف پارٹی سے ایک بندہ سامنے نکل کر آیا، چودھری افراسیاب، جو کہ 16-17 سال نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے مخالف ٹیم کے ایک شخص کو بندوق تانے اپنی طرف دیکھتے کہا تو یکدم سب ڈر کر بھاگا، پر وہ شخص نہ رکا۔ اس نے اس کے کندھے پر گولی چلائی، گولی سیدھا کندھے پر لگی۔ وہ نوعمر لڑکا تڑپ کر نیچے بیٹھا۔ بندوق تھامے کھڑے بندے نے ایک اور گولی سیدھا اس کے سینے پر دل کے مقام پر اتار دی تو یکدم وہ گچ کھا کر زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ چودھری بہروز کی نظر جیسے ہی اس کے وجود پر پڑی، وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا تھا، پر تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسری پارٹی کے تمام فریق بھاگ چکے تھے۔ چودھری بہروز نے اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ وہ پاگلوں کی طرح سے ہسپتال ہی بھاگا تھا، پر ہسپتال پہنچتے تک وہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ چودھریوں کی حویلی پر مانو غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا۔ مخالف پارٹی کے تمام لوگ بھاگ چکے تھے۔ وہ تمام مرد علاقہ ہی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔
रह गई थी तो महज़ इनकी औरतें। जिस शख्स ने गोली चलाई थी, इस शख्स को सब जानते थे। वो इनके गाँव का ही बंदा था। हयात आलम एक आम किसान था, पर एक आम से किसान की एक जुर्रत इसे कितनी भारी पड़ने वाली थी, शायद इस बात से वो किसान भी बेखबर था। वही हुआ जो ऐसे इलाकों में होता है। पुलिस आई, अपने इलाके का मामला कहकर इन्हें चलता कर दिया और फिर जरगा बिठाया गया। जरगे में हयात आलम की बीवी को बुलाया गया। जरगा में पैसों या फिर वानी खून बहा कर रखा गया, जिसमें से चौधरियों ने खून बहा का इंतखाब किया, क्योंकि इनके भाई इतना अर्जा थोड़ी था कि इसका कत्ल चंद नोटों के वास्ते माफ़ कर देते। खून बहा में हयात आलम की बेटी मीरब हयात आलम को वानी कर दिया गया। मीरब हयात आलम का निकाह चौधरी बेरोज से करवा दिया गया और फिर एक बार फिर वही खून बहा की दास्तान शुरू होगी, जो शायद इन जागीरदारों के यहाँ बरसों से चलती आ रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? मीरब के सामने बैठे सफ़ेद दुपट्टे के हाले में बैठी पुरशफ़ीक औरत ने नर्म लहजे में पूछा था। मीरब, इसने धीरे से कहा था। बड़ा प्यारा नाम है, उन्होंने नम आंखों से कहा था। शन्नो, अम्मा जी ने शन्नो को आवाज़ लगाई, जो किसी बोतल की जिनकी तमन्नी तो वहाँ हाजिर हुई थी। जी अम्मा, इसने सादामंदी से सर झुकाकर पूछा था। इसे बेरोज़ के कमरे में ले जाओ, उन्होंने शन्नो को देखकर नर्म लहजे में कहा था। जी अम्मा, सादामंदी से की हदूद को पार करते हुए शन्नो ने मीरब को अपने साथ चलने का कहा। वो खामोशी से इसके पीछे चलने लगी थी। एक कमरे के दरवाजे के पास रुक कर शन्नो ने अंदर जाने का इशारा किया। वो खामोशी से अंदर चली गई थी। अंदर घुसते ही इसने गहरा सांस लिया और सामने पड़े दीवान पर जा बैठी। से कुछ तसल्ली हुई थी, नहीं तो वो बहुत खौफज़दा हो चुकी थी। पर ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसे नरमी का बर्ताव करता। ये सोचकर ही इसकी काली से आंखों में आंसू आ गए थे। वो गहरी नींद में गर्क थी कि यकदम किसी ने इसे झंझोड़ कर उठाया था। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी यहाँ इतने सुकून से सोने की? हमारी ज़िंदगियों का सुकून बर्बाद करके सुकून से तो मैं तुम्हें कभी भी रहने नहीं दूंगा। वैसे बाजू से खींच कर उठाता, इस पर झुका गुस्से से चीख रहा था। इसे इसकी सुर्ख आंखें देखकर खौफ आया। खुश्क होते लबों को तर करते इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना ही चाहा था कि इसके अगले अल्फाज इसका दिमाग घुमा के थे। तुम जैसे घटिया लोग मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम किस घटिया बाप की गंदी औलाद हो। वो तो मानो इसके कानों में शीशा अंडेल गया था। हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के बारे में या मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की? इसकी आंखों में आंखें गाड़ कर सरकश लहजा में कहती से मजीद सलगा गई थी। जैसे होती है वैसे ही हुई हिम्मत। और तुम कौन होती हो मुझे मेरी हिम्मत का बताने वाली? गुलाम हो तुम हमारी वानी हो तुम हमारी? इतनी लंबी ज़ुबान मुश्किल में डाल देगी तुम्हें। उसके बाल मुट्ठी में दबोचता हकार से बोला था। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं डर जाऊंगी और आपकी किसी गलत बात को बर्दाश्त करूंगी, तो ये आपकी सोच है। वो अब भी बाज ना आई थी। वो तो इसकी हिम्मत देखकर तमस्खर से हंसा था। बहुत देखी हैं तुम जैसी दो कौड़ी की औरतें। वो इसके बालों को मजीद सख्ती से दबोचता नफरत बेस लहजे में बोला था। देखी होंगी, पर मेरा हयात नहीं होगी। वो इसकी गिरफ्त से अपने बाल आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। ज़ुबान को लगाम दो अपनी। इसने इसके चेहरे पर अपनी पांच उंगलियों की छाप छोड़ी थी। मीरब की आंखों से एक आंसू टपका। मीरब की आंख से एक आंसू टपका। नहीं दूंगी, ज़िद्दी तो वो भी सदा की थी। अगर इस ज़ुबान को लगाम ना दी तो बहुत पछताओगी। वो इसे गर्दन से दबोचते हुए बोला था। अगर मैंने गलत ना कहा तो खामोशी से जुल्म सहती रही तो और भी पछतावा होगा। वो मुश्किल बोली थी। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। अब तो इसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी कि मुकाबिल ने एक झटके से इसकी गर्दन को छोड़ा। वो खांसते हुए इसके पास से उठी। वो बेड पर इसके बेहद करीब बैठा था। इसकी गुर्बत मेरे हयात को किसी सूरत मंजूर नहीं थी। वो बेहद थक चुकी थी, इस वजह से इसकी आंख लग गई थी। पर अचानक इस शख्स का आकर इसे ऐसे उठाना इसके तमाम हवास को झंझोड़ कर रख गया था। उसको सुना के कमरे से निकल गया था। मीरब को अपना सर दुखता हुआ महसूस हुआ था। इसने जो थप्पड़ इसके चेहरे पर मारा था, वो इसके हवास झंझार गया था। वो हिम्मत करती कमरे से बाहर आई। हवेली में मुलाजमों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। वो नंगे पैर चलती हुई हवेली के मेन दरवाजे से बाहर निकल कर बाहर बरामदे में आई थी। अम्मा जान वहीं बैठी थी। वो इनके पास जाकर सलाम करती तख्त पर बैठी तो वो इसे देखकर नरमी से मुस्कुराई थी। वालेकुम सलाम, उन्होंने शफ़क़त से जवाब दिया। आराम करके अब कुछ बेहतर लग रहा होगा ना तुम्हें? उन्होंने नरमी से कहा। जी, पर सर में दर्द हो रहा है। वो धीमी सी आवाज़ में कहती। अम्मा जान को बड़ी प्यारी लगी थी। शन्नो, जाकर बच्ची के लिए खाना ला और फिर अच्छी सी चाय चढ़ा हम दोनों के लिए। और तुम इधर दम डाल दो, अभी गायब हो जाएगा सर का दर्द। उन्होंने इसे अपने करीब बैठने को कहा। वो ज़रा सी खिसक कर अम्मा के पास हुई। अम्मा ने दम डालना शुरू किया। इसका सर शदीद दर्द कर रहा था। काफ़ी देर खामोशी के बाद अम्मा की आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी। जानती हो, बेरोज़ आया था और शायद इसने तुमसे बदतमीज़ी भी की हो, पर तुम सब्र से काम लेना। देखना बहुत जल्द वो तुम्हारे सब्र के आगे हार जाएगा। अम्मा ने इसके सर को दबाते हुए कहा। दम शायद वो डाल चुकी थी। अम्मा जी, हर चीज़ हम औरतें ही क्यों सब्र करें? इसके लहजे की तलख़ी महसूस करते हुए धीरे से मुस्कुराई थी। अगर सब्र नहीं करोगी तो कभी खुशियाँ नहीं पाओगी। तुम्हारे करीब तुम जानती हो कि सुख हमेशा ढेरों आज़माइशों के बाद ही मिलता है। फिर वो चाहे मर्द हो या औरत, दोनों को आज़माइश से गुजरना पड़ता है। उन्होंने नरमी से इसे समझाया था। मीरब ने जो टाँकें खोल कर देखा था, पर मैंने मर्द को
को आजमाइशों में घिरा नहीं देखा। वो संजीदगी से बोली थी, पगली, ये जो बेरोज़ जिस दौर से गुज़र रहा है, ये इसकी भी तो आज़माइश है। इसने अपना भाई खोया है। ये जो आग इसके सीने में जल रही है ना, ये ही सबसे बड़ी आज़माइश है। और सबसे बड़ी बात है, तुम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है। बस अगर तुम दोनों वक़्त पर समझ जाओ। उन्होंने इसके गाल पर हाथ रखकर कहा था, क्या ज़मानत है इस बात की कि वो मेरे सब्र के आगे हार जाएँगे? इसने इन्हें तकते हुए नरमी से पूछा, मैं ज़मानत हूँ, मैं ये बात ताबे से कह सकती हूँ, वो तुम्हारे सब्र के आगे हार जाएगा। उन्होंने शफ़क़त से इसके माथे पर बोसा दिया था। मुझे लगता तो नहीं है, फिर भी कोशिश करूँगी। इसने आँखें मटका कर कहा था, सब्र कोशिश से नहीं किया जाता, बस सब्र किया जाता है तो बस सब्र ही होता है। फिर इसको करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो नरमी से बोली थी, सही मैं सब्र करूँगी। इसने नज़र झुकाकर कहा, शन्नो इसके लिए खाना लाई। इसने खाना खाया। इतने में चाय भी तैयार हो चुकी थी। वो चाय लेकर आई इसने और अम्मा ने चाय पी। फिर इसको एक सर दर्द की गोली दी। फिर वो देर तक अम्मा के साथ ही रही और रात 8 बजे अम्मा ने इसे कमरे में जा भेज दिया था। वो मन के भर के कदम लेते हुए कमरे में जैसे ही घुसी, वो सामने बेड पर एक शान से पड़ा न जाने किससे मोबाइल कान से लगाए हम कलाम था। इसको देखकर इसने गाल काटी थी। इसकी आंखों में छुपी नफरत देखकर इसके पैर कांपे थे। वहाँ क्या खड़ी हो, क्या पत्थर का मुजस्समा बन गई हो? यहाँ आओ। इसने सर्द बेतासुर लहजे में इसे अपनी तरफ आने को कहा था। जी जी। वो छोटे कदम लेती हुई जैसे इसके पास इसने इसे हाथ से खींचकर बेड पर गिरा था। वो एकदम इसकी आगोश में आ गिरी थी। वो इस वक्त बुरे रवैये की उम्मीद कर रही थी, पर ये क्या, खौफ से इसके पैर काँप उठे थे। इसने उठना चाहा कि एकदम वो करवट लेकर इस पर मुकम्मल तौर पर झुका था। राह फरार मुमकिन नहीं। इसने सख्त उंगलियों से इसके चेहरे पर फेरते कहा, मीरब का सांस अटका था। मुझे पता था, मुझे देखकर तुम यूं ही पल में पिघल जाओगे। वो तमस्कर से गोया हुई थी। हाँ, तुम्हें तो वैसे भी बड़ा तजर्बा है ना मर्दों को पल में पिघलाने का। इसने भी सीधा खंजर से वार किया था। मेरे बारे में ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। वो इसके कंधे पर हाथ रखते से खुद से दूर करने के जतन करने लगी। वो एकदम इस पर मजीद हावी हुआ था। दोनों के वजूद एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए थे। मेरा दिल जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने को करेगा, मैं करूँगा। और तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मैं तुम्हारे लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ? तुम एक कातिल की बेटी हो और तुम यहाँ अपने बाप के जुर्म की सज़ा काटने आई हो। ये कॉन्फिडेंस तुम पर सूट नहीं करता। उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कैद करता अपने लहजे में ढेरों नफरत समोए गोया हुआ, बीवी हूँ आपकी, इज़्ज़त की मुस्तहिक हो। नम लहजे में कहा गया, अच्छा, इतनी ही इज़्ज़तदार हो और इज़्ज़त की मुस्तहिक हो तो बताओ, इस दिन इन खेतों में क्या कर रही थी? उसका चेहरा दबोच के गिरा था। मैंने इस दिन बताया तो था कि मैं आपने लेने गई थी। नम लहजे में गोया हुई, अच्छा, और आपने लेने के बहाने अपने किसी आशिक से मुलाकात करके आ रही थी। अब किसका लहजा हद से ज़्यादा तस्कीक अमेज़ था। दूर हटे हुए एकदम इसे धक्का देकर उठी। वो भीगी बिल्ली से एकदम खूंखार शेरनी बन गई थी। वो इसके खूंखार होने पर तमस्कर से हंसा था। जिसमें खामी हो वो यूं ही भड़कता है। वो बेड की दूसरी साइड पर होता तंज से हंसा था। आप जैसा इंसान है जिसकी सोच इस हद तक गिरी हो, मैंने आज तक नहीं देखा। वो हकारत से कहती इसे सरगा गई थी। मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, इसका अंदाज़ा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। ज़्यादा मेरे मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है। सिगरेट को लाइटर से जलाकर एक कश लेते हुए कहा, मुझे अच्छे से मालूम पड़ गया है कि आप कैसे मर्द हो। वो माथे पर लातदात तेवरियों सजाए कहती पलटने लगी कि इसके अल्फाज सुने, इसे देखा, यहाँ सोने की ज़रूरत नहीं है। अपने मरने का बंदोबस्त कहीं और कर लो। बदतमीज़ी की तमाम हद पार कर गया था। मैं तो यहीं सोऊंगी। बीवी हूँ आपकी। वो जैसे सिल गई थी। अच्छा, बीवी हो, ठीक है, फिर हकूक़ अदा करो मेरे। इसने इसे सताने को कहा था। सोचना भी मत ऐसा कुछ। आप जैसे इंसान के सामने कोई तलब भी नहीं बनाऊंगी। आंखों में ढेरों नफरत हकारत लिए भड़की थी। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? शायद तुमने भी अभी ठीक से मुझे पहचाना नहीं। मैं चौधरी बेरोज़ हूँ। मेरे साथ इस अंदाज में बात करने की हिम्मत कोई नहीं रखता, और जो रखता है ना, मैं इसकी हिम्मत तोड़ देता हूँ। वो इसे खींच कर अपनी तरफ सरका गया था। जिस वहशी इंसान में इसने इसे अपनी गिरफ्त में अंदाज में इसने अपनी गिरफ्त में जकड़ा था, वो तड़प ही तो गई थी। इसने इसके मजबूत गिरफ्त से खुद को निकालना चाहा, पर नामुमकिन सी बात थी। छोड़ो मुझे। इसने इसकी उंगलियों की जंबिश को अपने वजूद पर होता महसूस करके सिसक कर कहा, और फिर वो हुआ जो शायद होना तो चाहिए था, पर ऐसे नहीं। फिरोज़ ने इसका लिबास ऐसे नोच कर इससे अलग किया कि वो फूट फूट कर रोने लगी थी। फिरोज़ नहीं, इसने एकदम सरनफी में मिलाया। फिर उसने गहरी नज़रों से इसे तका था। क्यों नहीं? हाँ, इसने इसके चेहरे पर उंगलियां फेर कर कहा था, प्लीज़ दूर हटे। वो गहरे सांस लेती रोती हुई आवाज़ में बोली थी। फिर तमस्कर से हंसता इसके लबों पर अपना मजबूत हाथ जमाता अपना हक वसूल कर गया था। कुछ देर बाद नीम अंधेरे कमरे में इसकी सिसकियाँ गूंजने लगी थी। वो जो अभी इसको रेजा रेजा करके पीछे हटा था, इसके रोने की आवाज़ से जब इसके कानों में पड़ी तो अपने किए पर शर्मिंदा होने के बावजूद बेजार से लहजे में गोया हुआ था, बंद करो ये रोना धोना। ऐसा भी कोई जुल्म नहीं किया जो रोना ही बंद नहीं हो रहा। वो करवट बदल गया था। उसके रोने पर भी नार रुकी। सारी रात इसकी रोते रोते गुजरी थी। सुबह की रोशनी
صبح کی روشنی سے پہلے ہی وہ اپنی حالت درست کر کے کمرے سے نکل چکی تھی۔ جیسے ہی مولوی نے اذان دی، دھیرے دھیرے حویلی میں چہل پہل ہونے لگی۔ میرم نے جلدی سے نماز پڑھی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو اور سسکیوں کے سوا کچھ نہ نکلا۔ اماں جی بھی اٹھ چکی تھیں، وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک دم پھر فیروز کے والد نماز پڑھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اور اسے دیکھ کر جو بے عزتی انہوں نے اس کی وہ رات کو کی گئی، ان کے بیٹے کی زیادتی کو بھی پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ صبح صبح حویلی کی دیواریں ان کی دھار سے کانپ اٹھی تھی۔ وہ ظالم بھی نیند سے بھری آنکھیں لیے جیسے ہی جدید طرز کے بنے لاؤنج میں آیا۔ میرا سر جھکا کر رو رہی تھی اور اس کے ابا اس کے سر پر کھڑے اسے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے برا لگا پر اس نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہا۔ نظر ایک بار پھر اس کے کملائے چہرے پر پڑی تو وہ محض لب بھیج گیا تھا، پر جب ابا نے اس کے کردار پر بولنا شروع کیا تو اس کی برداشت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اس کے دماغ کی رگیں غصے سے تن گئی تھی۔ وہ یکدم بھڑکا تھا۔ ابا، میری بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیسے کیے آپ نے؟ وہ مشتعل ہوا تھا۔ بیوی نہیں ہے تمہاری، یہ وانی آئی۔ ابا چیخے تھے۔ ابا غلط بات نہ کرے، نکاح کر کے لائے ہوں۔ وہ جیسے بھی رہا تھا۔ ہاں نکاح بے شک کیا ہو، پر اس کی حیثیت تمہاری ملازمہ سے بھی کم ہے۔ وہ بھی بھڑکے تھے۔ میرا پھول پھول کر رونے لگی تھی۔ اماں جی نے یکدم اسے سینے میں بھیجا تو وہ مزید سسکنے لگی تھی۔ ابا تن فن کرتے وہاں سے جا چکے تھے اور وہ سامنے کھڑا ہاتھوں کی مٹھیاں بھنج کر کھڑا اب غصے سے اس کو گھور رہا تھا۔ یکدم وہ آگے بڑھا، بغیر اماں جی کا لحاظ کیے اسے کلائی سے تھامتا ہوا گھسیٹتا اپنے کمرے میں لے آیا۔ جھٹکے سے اسے بیڈ پر لا کر پھینکا تو یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ آئندہ سے جب تک ابا گھر پر ہوں کمرے سے مت نکلنا، اس نے کمرے میں تیش کے عالم میں چکر کاٹتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ غلط انہوں نے بھی نہیں کہا جو آپ نے کیا۔ وہ اس سے زیادہ توہین آمیز تھا۔ وہ اس کے مقابل کھڑی ہوتی نرم لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو، نظر چرا کر بولا تھا۔ بکواس نہیں ہے، سچ ہے جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ ارے آپ سے بہتر تو سہیل تھا، وہ میری عزت پر طاق لگائے بیٹھا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں اس کی عزت نہیں تھی، پر آپ کی تو عزت تھی نا۔ وہ اسے دیکھ کر افسوس سے کہتی، اس کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، سمجھی؟ وہ یکدم بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے اس کی گردن کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑا تو اس کی سانسیں بند ہونے لگی تھی۔ اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، اپنی گردن آزاد کرانی چاہی، پر وہ شاید غصے میں آپے سے ہی باہر ہوتا جا رہا تھا۔ آج تو کی ہے اب یہ بکواس، آئندہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اور کون ہے یہ سہیل؟ وہ اس کی گردن چھوڑتے سے بازو سے دبوچ گیا تھا۔ کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرتی سے خود سے دور جھٹک گئی تھی۔ مجھے اپنے چلانے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں، سمجھی تم؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا تھا۔ پر میں اپنے ہی چلاؤں گی، میں کسی کے ہاتھ کی گڑیا نہیں بن سکتی۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑواتی پھنکاری تھی۔ اس کے یہی انداز فیروز کے غصے کی وجہ بن رہے تھے۔ اسے بیڈ پر جھٹک کر خود الماری سے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ وہ محض سسک کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی کمرے سے باہر نکل کر آئی تو اماں وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا نا تم پر؟ انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس نے گردن کو ذرا ترچھا کر کے انہیں دیکھا اور پھر خاموشی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ اماں جی نے گہرا سانس خارج کیا تھا اور بغور اس کو دیکھتے لگی، جانتی ہو تم وانی ہو جبھی تمہیں یہ سب سہنا پڑا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سہنا پڑتا ہے وانی میں آئی عورتوں کو۔ پر تم جانتی ہو ایسی بھی عورتیں ہیں جو وانی نہیں ہوتی، انہیں دھوم دھام سے خوشی خوشی گھر کی بہو بنا کر لایا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جیسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ اماں جی اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے نا تو وہ اپنے میکے جا کر بیٹھ جاتی ہیں، طلاق لیتی ہیں اور اپنی زندگی آسان کر دیتی ہیں، پر مجھ جیسی وانی ہوئی عورتوں کو صبر اور برداشت کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ اس نے شوق ہوئی نظریں جھکا کر کہا تھا۔ 100% میں سے 75% عورتیں برداشت کرتی ہیں۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ طلاق لے لیتی ہیں یا پھر میکے چلی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے بچے ان کے پیروں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی خاطر خود کو مار دیتی ہیں، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ انہوں نے قدرے افسوس سے کہا تھا، کاش اماں جی میں وانی نہ ہوتی، ایسے سلوک پر نہ میں آپ کے بیٹے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی۔ اپنے بے بسی پر ایک بار پھر رونا آیا تھا۔ آنچل اس کا ہلکا سا ڈھلکا تو گردن پر اس کے ان کے نشان اماں کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتی، اس نے اپنا آنچل درست کیا تھا۔ سامنے وہ نقشہ سا تیار لاؤنج میں آیا تھا۔ صوفے پر بیٹھ کے اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ نظر جھکا کر اپنے موبائل میں مشغول ہو گیا۔ تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ اماں نے سخت تیز لہجے میں پوچھا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھایا تھا۔ جی اماں جی، اس نے کچھ الجھن کا شکار ہو کر پوچھا تھا۔ تم نے میرے پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ انہوں نے سختی سے دریافت کیا۔ میرا اس کی گھوری خود پر دیکھ کر یکدم سٹپٹا گئی تھی۔ نہیں اماں جی، میں ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے بامشکل الفاظ ترتیب دیے تھے۔ تم نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ اس کی گردن پر تمہاری انگلیوں کے نشان ہیں، باقاعدہ پڑے ہیں۔ اماں کے لفظ میں سختی تھی۔ اماں جی، وہ غصہ آ گیا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا کر کہا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ غصہ آ گیا تو کیا بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ انہوں نے اسے گھر کا
उन्होंने इसे झिड़का था, "अम्मा जी माज़रत, आइंदा ख़्याल रखूँगा।" इसने नज़र झुकाकर कहा था, "अगर आइंदा ऐसा कुछ भी हुआ तो बेरोज़ मैंने तुमसे बात नहीं करनी।" वो खफ़गी से बोली थी, वो एकदम तड़प ही तो गया था। "अम्मा जी, आप दूसरों की खातिर मुझसे ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती। आप मेरी माँ हैं, आपका कहा पत्थर पर लकीर की माने था। आप ऐसे नाराज़गी की धमकी ना दिया करें।" वो उठकर उनके कदमों में आ बैठा था और वो महज़ देख कर रह गई थी कि इसे अपनी माँ से कितनी अक़ीदत है। "आप हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे? आप अब हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे कभी कुछ ऐसा करके जिससे हमारी तरबियत पे हरफ आए, तो हम क्यों खफ़ा होने लगे आपसे?" उन्होंने नरमी से इसके चेहरे पर हाथ फेरा था। "अम्मा जी, मैं वादा करता हूँ अब तक जो कुछ हुआ वो हो गया, पर इसके बाद कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा।" वो अदब से नज़र झुकाकर बोला था और फिर जो इसने कहा इसने वही किया। वो हैरान हुई, कोई शख़्स अपनी बात का इतना पक्का कैसे हो सकता है? वो कमरे में होती तो वो इसे कलाम तक ना करता, चाहे अच्छा हो या बुरा। ये सिलसिला पिछले 4 माह से ऐसे ही चल रहा था। इसकी भी रूटीन काफ़ी बदल गई थी। वो सुबह उठकर शनों के साथ लग कर घरों के कामों में लग जाती, फिर बाकी का सारा दिन अम्मा जी और पौधों के साथ गुज़ारती थी और इससे कभी सामना होता तो वो इससे नज़रें फेर कर निकल जाता था। अभी वो लगी बाहर पौधों को पानी दे रही थी। काले रंग का लान का प्रिंटेड सूट पहने, बालों की लंबी चुटियाँ बनाए, पाइप लेकर वो दूसरी क्यारी की तरफ मुड़ी कि एकदम पाइप के सामने नमूदार होता वजूद पूरा का पूरा भीग गया था। इसने बेसाख्ता हाथ मुँह पर रखे और पाइप ज़मीन पर फेंकती 2 कदम उछलकर पीछे हुई एकदम भागती हुई अम्मा के पास पहुँची थी। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही कि वो बेइज़्ज़ती करेगा, पर ऐसा ना हुआ। ऐसे कुछ तसल्ली हुई। शाम की चाय पीकर वो अम्मा जी की टाँगें दबा रही थी कि अम्मा जी के पास आया इन्हें सलाम करके पास पड़ी कुर्सी खिसकाई और बैठा। मीरा अपने चूर नज़रों से इसे देखा था। वो अम्मा जी की तरफ मुतवज्जह था। "अम्मा जी, मैं आपने बुलाया?" अम्मा जी को तकते पूछा था। "हाँ बेटा, मैंने बुलाया।" उन्होंने उठते हुए मीरब के हाथ थाम कर कहा। मीरब ने उठकर कमरे से निकल कर जाना चाहा, पर अम्मा ने उसे रोक दिया था। वो जानती थी अम्मा क्या बात करने वाली हैं। इसका दिल धड़का। वो बात जो तकरीबन 4 माह से पोशीदा थी, वो बात आज अम्मा जी से बताने वाली थी। वो बेहद खौफज़दा थी। इसका रिएक्शन सोचकर इसकी भी बेसाख्ता नज़र इस पर पड़ी थी, तो इसने न जाने क्यों पर पहले के मुकाबले में काफ़ी तब्दीली महसूस हुई थी। "बेरोज़ तुम बाप बनने वाले हो?" अम्मा जी ने संजीदगी से कहा। जी से हैरत हुई थी। "हाँ, तुम्हें 4 महीने पहले इसने नहीं बताया क्योंकि तुम काफ़ी गुस्से में रहते थे इसलिए।" अम्मा जी ने नरमी से इसे बताया था। मेरे पर नज़र झुकाए बैठी थी। बेरोज़ को तो समझ ही ना आया क्या करे। अजीब सी बेबसी थी। इसने एक नज़र मेरे को देखा। वो बैठी नज़र झुकाए उंगलियां चटका रही थी। कमरे में गहरी खामोशी थी। वो गहरी सांस लेकर उठा। अम्मा जी, अब मैं चलता हूँ, कुछ काम है, रात में मुलाकात होगी। वो संजीदगी से कहता कमरे से निकल गया था और वो महज भीगी नज़रों से इसकी पूछ को देखती रह गई थी। "अम्मा जी, अब क्या होगा?" इसने अम्मा की तरफ रुख फैला था। "अल्लाह खैर करेगा।" उन्होंने परेशानी देकर कहा था। "अम्मा जी, वो गुस्सा तो नहीं करेंगे ना?" इसने अम्मा जी को तकते हुए परेशानी से कहा था। "नहीं।" अम्मा जी ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। वो भी खामोश हो गई। इसने भी मज़ीद आगे कुछ नहीं पूछा था। रात में वो कमरे में बैठी थी, घुटने पर सर टिकाए बैठी, पीले रंग का जोड़ा पहने बैठी थी। बेरोज़ कमरे में आया। इसे देखकर हमेशा की तरह नज़रअंदाज करता हुआ कमरे की बालकनी में गया था। सिगरेट सुलगा कर पीने लगा। वो बेचैनी सी महसूस करती खुद भी इसके पीछे उठ आई थी। इसकी पुश्त पर खड़े होकर इसने बमुश्किल अल्फाज को तरतीब दी थी। "आप खुश नहीं हैं इस खबर से?" इसने धीरे से पूछा था। इसने वो मुड़ा। इसने सिगरेट का गहरा कश लेकर धुआं के सुपुर्द किया और इसे देखकर तमस्कर से हँसा था। "बिल्कुल भी नहीं।" इसने आधे जला सिगरेट ज़मीन पर फेंक कर अपने जूतों तले मसला था। "क्यों?" इसने अपने हल्क में कांटे चुभते हुए महसूस हुए थे। "क्योंकि मैं ये बच्चा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता। इसको ख़त्म कर दो।" इसने सफ़ाकी की हद को तमाम करती थी। "आप क्या कह रहे हैं?" खौफ के मारे 2 कदम पीछे हुई थी। "वही जो तुमने सुना।" वो इसके सरापे को बगौर तकता हुआ गोया हुआ था। इसके सरापे में हल्का-सा भारीपन वो देखकर सर झटक गया था। "पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। आप प्लीज़ ऐसी बातें ना करें।" इसकी रंगत पल में ज़र्द पड़ी थी। पूरा वजूद लम्हे में पसीने से चराबोर हुआ था। घबराहट के मारे इसके वजूद पर ऐसा लर्ज़िश तारी हुआ कि एक पल को तो वो बेरोज़ भी सटपटा गया था। इसने यकदम लपक कर इसे थामा। "क्या हुआ है तुम्हें?" इसने इसके गाल थपथपाए। पानी इसने गहरी सांस लेते कहा। "हाँ, सबर।" वो इसे खुद के साथ लगाए बेड पर लाकर बैठाते हुए गोया हुआ साइड टेबल पर रखे जग से पानी का गिलास लेते अंडेल दिया और लबों से लगाया, तो वो कुछ देर बाद इसकी हालत संभली थी। "अब बेहतर महसूस कर रही हूँ।" अब बेहतर महसूस कर रही हो? इसने इसके बाल सहलाते हुए पूछा। इसने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर कहा। नज़रें इसके चेहरे पर गाड़ कर बेबसी से इसे देखा था। "आप क्यों नहीं चाहते?" कि इसने बात अधूरी छोड़ दी थी। "तुम और मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं हैं। बच्चे का आना मतलब इसकी ज़िंदगी ख़राब करना है। माँ बाप के ताल्लुकात का फ़र्क औलाद की शख्सियत पर बहुत पड़ता है और मैं नहीं चाहता कि किसी मासूम की ज़िंदगी ख़राब हो।" वो संजीदगी से बोला था। "हम ठीक कह रहे हैं।
ہم ٹھیک کر دیں گے نا اپنا تعلق، ہمارے بھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بےقراری سے بولی، کیسے؟ اس نے آبرو اچکا کر بولا، آپ بھول جائیں نا کہ میں وانی میں آئی ہوں، پلیز۔ وجہ سے منت پر اتری تھی، ایسا نہیں ہو سکتا میرا، اب تو میرے بھائی کے خون بہا میں آئی ہوں، ہمارے بیچ کبھی بھی کوئی بھی چیز درست نہیں ہو سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوشش تو کر، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتا ہوا گویا، وہ اتنے سنگ دل نہ بنے۔ وہ سسکی، کبھی کبھی سنگ دل بننا پڑتا ہے۔ وہ بے رخی سے کہتا، اس کا دل دکھا گیا تھا، پلیز ہم ایک کوشش تو کر سکتے ہیں نا؟ اس کے پیچھے اٹھی تھی، اس کا آنچل بیڈ پر ہی رہ گیا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز بکھری سی حالت میں اس کے مقابل کھڑی تھی۔ اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ سانسیں لینا بھول گیا۔ اس کی روئی ہوئی آنکھیں، بکھرے بال، کپکپاتے لب، نہ جانے کیا تھا اس لمحے کہ وہ کمزور پڑ گیا۔ وہ دھیرے سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ ایک دم سڑپٹا گئی تھی، اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی، میرب کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس سے دور ہٹنا چاہتی تھی، اس کی قمیض کو تھاما، وہ اس سے کھڑا دیکھتا رہا۔ یکدم اس نے گہری سانس خارج کی۔ کل تیار رہنا، ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، اماں جی کو بتا دینا۔ وہ اسے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے کہتا خود باتھ روم میں بند ہو گیا، اور وہ بکھری سی حالت میں بے جان وجود لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگلی صبح جب بہروز اٹھا تو میرب کو کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھا پایا۔ شاید ساری رات وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ تیار ہو جا، اس نے نیند سے بوجھل ہوتی آواز میں کہا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، حد نرمی سے کہا گیا، جانا پڑے گا تمہیں۔ بہروز کے ماتھے پر تیوریاں نمودار ہوئی تھی۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی نم سوجی آنکھ اس کی آنکھوں میں گاڑ کر جنونی امیز لہجے میں کہتی، بہروز کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ عزت سے بول رہا ہوں تو سمجھ نہیں آتی بات؟ بہروز بیڈ سے کشن اٹھا کر زمین پر پھینکتا ہوا وہ بول اٹھا تھا۔ وہ اسے کپکپا اٹھی، وہ بمشکل اپنے بےجان ہوتے پیروں پر زور ڈال کر اٹھی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا اپنے بچے کو قتل۔ وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی، تم کیوں سر پر چڑھ رہی ہو؟ میں نے جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ طیش کے عالم میں دھاڑا تھا، نہیں کروں گی جو آپ چاہتے ہیں، وہ کبھی نہیں کروں گی۔ وہ سر کو نفی میں زنبش دیتی ہلکی سی آواز میں بولی تھی، میری ایک بات کان کھول کے سن لو، اگر اس بچے نے اس دنیا میں جنم لیا تو یہ بھول جانا کہ میں اسے باپ بن کے پالوں گا یا اس کی پرورش کروں گا۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر گرایا تھا، میرے بچے کے لیے میں کافی ہوں۔ وہ سسک کر بولی، ٹھیک ہے تو پھر پیدا کرو اور اکیلے پالو اسے۔ وہ سر جھٹک کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ میرب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی کو روکا تھا۔ میرب، اماں جی نے اسے گمسم بیٹھے دیکھا تو آواز دی تھی، جی اماں جی۔ اس نے سر اٹھا کر اماں جی کو دیکھا تھا۔ بہروز خوش ہے نا اس بچے کی آمد سے؟ اس نے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، کچھ کہا ہے اس نے تمہیں؟ اماں فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کہا۔ وہ بات چھپا گئی تھی۔ بس اللہ اس بچے کو تم دونوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اماں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی بھیگی پر وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپا گئی تھی۔ بہروز تھوڑا سخت غیر ہے پر میرا بچہ دل کا بہت اچھا ہے میرب، اماں جی نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ اماں، اس کے دل سے بے ساختہ ایک آواز نکلی کہ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اپنے بچے کو کیوں مار رہا ہے؟ جی اماں جی، دل کی بات وہ زبان پر نہ لا سکی تھی۔ اس کی ماں جب مری تھی نا تو 9 سال کا تھا، وہ چھوٹا تھا، نہ سمجھ۔ اماں جی نے نرم آواز میں کہا تھا۔ میرب کو یکدم جھٹکا لگا تھا، اس نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا تھا، پر اماں جی آپ تو؟ میرب نے اماں جی کو دیکھ کر بمشکل الفاظ ترتیب دیے تھے، میں اس کے باپ کی دوسری بیوی ہوں، میری بڑی بہن بہروز کی ماں تھی، اس کے انتقال کے بعد بہروز کے ابا نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا، انہوں نے گہری سانس خارج کر کے بتایا تھا۔ آپ نے پہلے کبھی نہیں بتایا؟ وہ حیران سی تھی، اب بتا دیا، وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اور جو بہروز کا بھائی تھا وہ بھی کیا آپ کا بیٹا نہیں تھا؟ اس نے کچھ ہچکچا کر پوچھا۔ وہ میرا بیٹا تھا، اسے میں نے جنم دیا تھا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہوتی؟ اس سے حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، کیونکہ میں بھلا تم سے کیوں نفرت کروں گی؟ وہ نرمی سے بولی، میرا باپ آپ کی اولاد کا قاتل ہے، اس نے انہیں یاد دلایا تھا، اور میرا اللہ میری اولاد کے قاتل کو سزا دینے والا۔ وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوئی تھی، اتنا صبر کیسے ہے آپ میں اماں جی؟ اسے حیرت در حیرت ہو رہی تھی، جب اپنے اچھے اور برے کا یقین اس پاک ذات پر ہونا پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں ڈیر و نور لیے گویا ہوئی تھی، آپ جیسا صبر ہر کسی کو کیوں نہیں آتا؟ اس نے ان کے ہاتھ عقیدت سے تھام کر لبوں سے لگائے تھے، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو رکھتے ہیں، پر ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے زیادہ اس کے بندوں سے توقعات رکھتے ہیں، اور جب امیدیں اور یقین دنیا پر ہو تو صبر کیسے آئے گا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ حقیقت تھی کہ یہ ہمیں اللہ سے زیادہ انسانوں سے ہی تو اچھے کی امید ہوتی ہے۔ پھر بھی اماں جی، آپ نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ کیا آپ کے سینے میں بدلہ لینے کی آگ نے جنم نہیں لیا؟ اس نے پھر سے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ اولاد کا دکھ ہمیشہ ہر دکھ سے بھاری ہوتا ہے، پھر چاہے اولاد جوان ہو یا بوڑھی، یا پھر بچپن کے دور میں ہو، اس کی تکلیف دل کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ پتہ ہے، میں نے اپنے بیٹے کے قتل کا
معاملہ اللہ کی عدالت پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ دنیا کیا ہوگی، ان کی عدالت کیا ہوگی اور ان کا انصاف کیا ہوگا؟ دیکھو نا، اب بھی تم جیسی معصوم بے بس عورت کو سزا کاٹنے کے لیے چنا گیا، حالانکہ تم نے تو کچھ نہیں کیا۔ جس نے کیا تھا وہ تو بھاگ گیا کہیں اور جا کر، وہ پھر کسی معصوم کا قتل کر دے گا اور پھر کسی اور کے معصوم کی سزا اس کو کسی دوسرے کو مل جائے گی جو اپنے جرم و گناہ سے بھی ناواقف ہوگا۔ یہ دنیا کی عدالت اندھی ہے، اصل انصاف تو میرے رب کی عدالت میں ہوگا۔ وہ تمکنت سے کہتی میرب کو تعجب میں ڈال گئی تھی۔ وہ حیرت سے انہیں تک رہی تھی۔ وہ اسے اس قدر حیرت سے خود کو تکتا پا کے دھیرے سے مسکرائی تھی۔ بیروز کی زندگی بھی کسی آزمائش سے کم نہیں ہے، اس کی زندگی کا بھی ایک سیاہ باب ہے اور وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں تم اس کا اعتماد جیتو، تم اسے جیتو، محبت سے، وفا سے، توجہ سے۔ مجھے یقین ہے ایک نہ ایک دن آئے گا جب وہ اپنا ہر غم تمہیں بتائے گا، تم سے اپنی ہر تکلیف بانٹے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے بال سنوار کر کہا تھا۔ ایسا کیا ہے؟ وہ ان کو دیکھتی تجسس سے پوچھ بیٹھی۔ ایسا سمجھو کہ اگر یہ کڑی تم نے سلجھا لی نا تو تم دونوں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی ایک ساتھ۔ انہوں نے اسے سمجھایا پر وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے اور ابھی تو ناراض ہے کافی۔ اس نے بے چینی سے کہا تھا۔ اب یہ تو تم پر ہے نا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیسے کرتی ہو۔ انہوں نے اسے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میرب گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ کسی کام سے عجلت میں گھر آیا تھا۔ کوئی ضروری کاغذات تھے جن کی اسے ضرورت پڑنے والی تھی۔ وہ کمرے میں ہر جگہ چھان چکا تھا پر اسے اس کے کاغذات نہیں ملے تھے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد جب اسے یاد آیا کہ وہ کاغذات اس نے اپنے وکیل کے پاس رکھوائے تھے، اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر کان سے لگایا تھا۔ میرب کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کرتی اندر آئی۔ سرخ رنگ کے شفون کا جوڑا جس پر ہلکی ہلکی ایمبرائڈری ہوئی تھی، موتی کے پھولوں کی خوشبو، ایسا پرفیوم لگائے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے، وہ ہونٹوں پر سرخ جوڑے کہ ہم رنگ سرخی لگائے، ناک میں ایک موتی والی نتھ پہنے وہ گسگسا رہی تھی۔ بیروز کی توجہ اس کی طرف نہ تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ بیروز نے موبائل کان سے ہٹا کر کال کاٹی۔ اوپر دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان 4 ماہ میں پہلی بار وہ ایسے سج سور کر اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی وہ بے خود سر سے تکتا رہ گیا۔ وہ اسے خود کو تکتا پا کر تھوڑی کنفیوز ہوئی، مگر ہمت کر کے اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ دھیرے سے اس کے قریب ہو کے اس نے پلکیں جھکا کر پوچھا تھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ کپکپاتے لہجے میں پوچھا تھا، بہت خوبصورت۔ وہ بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا گویا ہوا۔ وہ اس کے تعریف کرنے پر شرمیلی سی مسکان ہونٹوں پر لیے نظریں اٹھا کر دوبارہ جھکا گئی تھی۔ بیروز دھیرے سے جھکا تھا، اس کی جھکی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کی جسارت پر اس کی آنکھیں دھیرے سے کپکپا گئی تھیں۔ بیروز اس نے اپنے سرخ لب دھیرے سے ہلائے تھے۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتا ہوا گویا ہوا تھا، کچھ نہیں کچھ کہتے کہتے اس کے لب پڑپڑائے تھے۔ بیروز کی نظر اس کے کپکپاتے لبوں پر پڑی۔ وہ بے خود سا ہوتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ وہ کپکپا کر رہ گئی تھی۔ لمحے یوں ہی گزرتے گئے۔ میرب کا سانس رکنے لگا۔ میرب نے اس کی گردن پر اپنے ناخن گاڑے۔ وہ دھیرے سے اس کے لبوں کو چھوڑتا اسے اپنے بستر پر گراتا اس پر جھکا تھا، اس کی گردن پر اپنے دانتوں کا ہلکا سا دباؤ ڈالا تو میرب سسک اٹھی تھی۔ اس نے اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ لمحے یوں ہی فسو خیزی کے بیتے کہ یکدم بیروز کا موبائل بجا اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ اسے خود سے دور کر کے اٹھا، چہرے پر یکدم ہاتھ پھیرا تھا۔ چہرے پر نرمی ختم ہوئی اور سختی نے بسیرا کیا۔ میرب بھی اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ اس نے میرب کو طیش کے عالم میں دیکھا تھا۔ آئندہ سے ایسے سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں ہے، انتہائی بےہودہ لگ رہی ہو۔ وہ اس پر گڑاتا کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتا باہر نکل گیا تھا اور وہ محض گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ مشکل تھا، اس کے دل تک رسائی کرنا، پر ناممکن نہیں تھا۔ وہ کچن میں لگی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ اماں جی سے بیروز کی پسند کا پوچھ کر وہ لگی اسی کی پسند کا کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو نہا دھو کر اس نے سادہ سا بادامی رنگ کا سوٹ پہنا، ساتھ ہی ہونٹوں پر ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک بھی لگا لی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ وقت بیتا تو وہ باہر سے اس کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ کمرے میں ایک سمت سے دوسرے سمت چکر کاٹنے لگی اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آئے تو اسے پچھلی ایک ہفتے کی طرح آج بھی تیار دیکھا۔ وہ اسے نظر پھیرتا بیڈ کی سمت جانے لگا کہ وہ یکدم اس کے مقابل آئی تھی۔ بیروز کے اسے دیکھنے پر وہ نرمی سے مسکراتے اس کے قریب آئی، اپنے ہاتھوں کا ہار اس کے گلے کے گرد باندھ کر اس کے چہرے کے ایک قدرے قریب کر کے مدھم سی آواز میں اسے مخاطب کیا، آج دیر کر دی آپ نے آنے میں۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے لیے آج اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے۔ وہ لاڈ اٹھانے والے انداز میں بولی تھی، تو میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو۔ کہہ رہا ہوں نا کہ دور رہو مجھ سے، نہیں تو مجھے دل توڑنے کا بھی ہنر آتا ہے۔ ویسے خود سے دور کرتا ہوا سنجیدگی سے گویا۔ وہ اس کی بات میں منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ آپ کتنے سنگ دل ہیں وہ مجھے پتہ ہے، اور رہی بیوی بننے کی بات تو وہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور سب سے اہم بات مجھے بھی ٹوٹے دل جوڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ اس کے قریب ہوتی اس سے پہلے ہی اس کے الفاظ اس کی ہمت ختم کر گئے تھے۔ جانتا ہوں بہت خوب آتا ہے تمہیں ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، وہی تو کرتی تھی تم شادی سے پہلے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا بیڈ پر بیٹھا تھا، باڑ میں جائیں آپ، میں پاگل تھی جو آپ کے لیے
लग कर इस हालत में मैंने खाना बनाया, आपके लिए तैयार हुई। आप के आने का पूरा दिन इंतज़ार है। वो गुस्से से भड़की थी। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? क्या औरतें इस हालत में काम नहीं करती? जहाँ तक मैंने देखा है, औरतें पूरे घर सँभाल लेती हैं। वो जूता उतार के मसरूफ़ से अंदाज़ में बोला था। वो दब से इसके बराबर बैठी, वो गर्दन मोड़कर महज़ इससे बुरी नज़रों से घूर कर रह गया था। हाँ, करती होंगी, पर मुझसे नहीं होता। मुँह बनाकर कहती, इसके कंधे पर सर रखी थी। इतना तो ना करो, मैंने नहीं कहा कि करो। इसका सर अपने कंधे से हटाता, दो-दो कर लहजे में कहता, उठाता। वो अलमारी खोलकर अपना खड़ा अपने कपड़े निकाल रहा था कि वो यकदम इसके पीछे गई थी। इसकी कमर पर अपना सर टिकाकर खड़ी हुई वो धीरे से मनमनाई थी, पर इसकी मनमनाहट वो बखूबी सुन चुका था। प्यार से वह बनाती हूँ, दिल करता है आपका ख्याल रखूँ, आपके लिए खाना बनाऊँ। उसकी कमर पर सर टिकाए थी कि वो यकदम उड़ा और वो सीधी खड़ी हुई। मीरा, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें सच में ऐसा कुछ कह दूँ जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुँचा दे। इसके लहजे में बुला के ज़ंजीरती थी। क्या ये बच्चा और मैं आपके कुछ नहीं लगते? हमारी तकलीफ़ पर आपको तकलीफ़ नहीं होगी? इसकी पलकें पल में भीगी थी। नहीं, जिन चीज़ों से मेरा कोई सरोकार नहीं, इन पर इनकी परवाह भी नहीं है। संगदिली की हद तमाम करता वो कह गया था, हम दोनों से आप का ही सरोकार है। इसने इसका हाथ थामना चाहा, पर वो अपना हाथ इसकी पहुँच से दूर कर गया था। आखिरी बार कह रहा हूँ, दूर रहो मुझसे। वो उसकी नम आँखों में अपनी सर्द बेतासुर आँखें गाड़ते हुए बोला था। अब तो नामुमकिन है, इसने हिम्मत करके बिखरे हुए लहजे में कहा था। अपनी औकात मत भूलो, तुम्हारी हैसियत हमारे घर मुलाज़िमों से भी बदतर है। इसने तल्ख़ी से कहा, अच्छा तो क्या? जो इस रात आपने मेरे साथ किया, वो आप अपने मुलाज़िमों के साथ भी करते हैं। ना जाने कैसे इसकी ज़ुबान से ये बात निकली थी, और खुद बेखबर थी। आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी ज़ुबान को लगाम देना सीखो। वो उँगली उठाकर इसे वार्न करता अपने कपड़े अलमारी से चपने के अंदाज़ में लेता वॉशरूम में बंद हो गया। वो नम आँखें लिए वहीं खड़ी रही थी। अब तक यहीं खड़ी हो, अब जो खाना बनाया है लाकर दोगी भी या नहीं? वो बाथरूम से बाहर निकला और वहीं खड़े से देखकर भड़का था। इसने चौंके से देखा, खामोशी से मशीनी अंदाज़ में कमरे से निकल गई थी। वो महज़ इसे जाता देख कर रह गया था। कुछ देर बाद वो कमरे में आई थी, खाने की ट्रे हाथ में थामे अपने हल्के से भारी सरापे समेत। ना जाने क्यों वो चौधरी बेरोज़ के दिल में घर कर रही थी। इसने इसके सरापे से नज़र चुराई थी। मीरा ने खाना लाकर बेड पर इसके सामने रखा। वो खाना खाने लगा तो वो सोफे पर जाकर बैठ गई। मीरा ने कोई बात ना की, खामोश बैठ गई। बेरोज़ के लिए इस खामोशी में निवाले निकलना मुश्किल सा हो गया था, पर खैर वो खाना खाकर ही हटा था। वो दोबारा इसी अंदाज़ में आई, बर्तन उठाए और कमरे से निकल गई, और बेरोज़ महज़ लपेट कर रह गया था। वैसे ही इसे मनाने के जतन करती रही, पर वो शायद कोई पत्थर था जिसमें दरार करना मुश्किल सी बात थी। इसका 8वां महीना शुरू हो चुका था। इसका सरापा पहले से ज़्यादा भारी होने लगा था। इसे डॉक्टर ने बताया था कि इसके जुड़वां बच्चे हैं, पर इसने ये बात बेरोज़ को नहीं बताए थे। जितने दिन में बीते जा रहे थे, इतनी इसकी हालत बदतर होती जा रही थी। अभी वो अपना सूजा वजूद लिए बाग में कुर्सी रखे बैठी थी। न जाने वो कहाँ से बरामद हुआ था। मोबाइल पर लगा, वो किसी से तेज़ लहजे में बात कर रहा था। मीरा अपने से देखकर सर झटका था। बेरोज़ की इस पर नज़र पड़ी तो वो चलता हुआ इसके पास आया था। अम्मा जी बता रही थी, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, क्या हुआ है? वो इसके सामने दूसरी कुर्सी खींच कर बैठा मसरूफ़ से अंदाज़ में पूछने लगा। ऐसी हालत में तबीयत वैसे बेजार रहती है अम्मा जी, ऐसे ही परेशान हो जाती हूँ, धीरे से बोली थी। बेरोज़ ने नज़र उठा के इसे देखा। इसकी हालत सच में बज़ाहिर भी बहुत अजीब हो रही थी। वो हसीन और नाज़ुक नकोश दब से गए थे। इसका नाक भी शदीद किस्म का सूजा हुआ था। इसकी नाक देख कर कमीनगी से हँसा था। अपनी नाक देखो तुम, तौबा पूरी नमूनी लग रही हो। अपना बेसाख्ता उमड़ता कहकर रोक नहीं पाया था। क्या हुआ मेरी नाक को? इसने अपनी नाक पर हाथ रख कर कहा। कुछ नहीं। और बमुश्किल बोला था। आप हँस क्यों रही हैं? वो रुआँसी हुई थी। कुछ नहीं, मैंने तो कहा था कि अबॉर्ट करवा लो बच्चे को, पर तुम ना मानी। अब भुगतो। वो पल में संजीदा हुआ था। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? इसे अफ़सोस हुआ था। बिल्कुल नहीं। इसने रुख मोड़कर कहा था, आप प्लीज़ यहाँ से जाएँ, इस वक़्त मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। वो बिगड़े तनफ़ुस समेत गोया हुई थी। फिर कहूँगा औकात मत भूलो, वो संजीदगी से कहता तनफन करता वहाँ से निकल गया। मीरा अब अपने सर की पूँछते कुर्सी से लगा गई थी। और फिर वो दिन आया जब इसने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। इसके घर एक बेटी और बेटा पैदा हुआ था। अम्मा जी और अब्बा जी बेहद खुश थे। वो खुद भी बेहद खुश थी। इसको सबने बहुत फ़ोन किया, पर वो ना आया। मीरा को अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर किया गया। वो घर आ गई थी। वो अपने बच्चों को साथ बिस्तर पर लेटाए खुद भी इनके बराबर पड़ी थी। फिर उस कमरे में आया। बच्चों पर नज़र तक डालना भी ज़रूरी ना समझा इसने। मीरा का हल्क सूखा था। इसकी आँखें नम हुई थी। वो सोफ़े पर बैठा मोबाइल में ऐसे घूमता जैसे ना जाने इसके कौन से खज़ाने इसके मोबाइल में पड़े हों। आप नहीं आए अस्पताल? इसने गहरी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा था। वो बिना जवाब दिए हनूज़ अपने मोबाइल में गुम था। इसने दोबारा हिम्मत करके इसे मुखातिब किया था। बेरोज़, मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसने इसे तकते हुए नम लहजे में कहा, मुझे तंग करना बंद करो। ये बात अव्वल रोज़ से ही तय हो चुकी थी कि इस बच्चे से मेरा कोई सरोकार नहीं है। वो बिना निगाह उठाए बेजार से लहजे में बोला था, बेरोज़ बस भी कर दें।
آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ اپنے بھائی کے قاتل کی فیروز بس بھی کرتے ہیں، آپ کی مجھ سے نفرت سمجھ میں آتی ہے، میں آپ کے بھائی کے قاتل کی بیٹی ہوں، پر یہ تو آپ کا خون ہے نا، آپ کی اپنی اولادیں ان کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بھر بھر بہنے لگے تھے۔ پلیز اپنا لیکچر بند کرو، سر میں درد کر کے رکھ دیا ہے۔ سر میری کی دیوار پہلے سے ہی زیادہ اونچی ہو چکی تھی اور وہ خاموش رہی۔ اس سے آگے تو اسے ایک لفظ بھی نہ کہا گیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، آج اس کے بچے پورے 1 ماہ اور 10 دن کے ہو چکے تھے۔ اس نے ان کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا۔ فیروز بیڈ پر ہی بیٹھا پر بے نیاز۔ میرب نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنانے پتلے سے لپٹ کر دونوں کو بیڈ پر لٹایا۔ میرب کی ایک چور نظر بہروز پر گئی، غلطی سے بھی اس کی نگاہ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ وہ ان کو باری باری فیڈ کروا کر کمرے میں بستر پر لٹا کر چلی گئی تھی۔ بہروز نے ایک آنکھ اٹھا کر کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ بہروز نے یکدم موبائل سائیڈ پر رکھا، دونوں بچوں کے ماتھے پر یکدم جھک کر اپنے لب رکھ دیے، ان کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامتا باری باری ان کے ہاتھوں پر پیار کرنے لگا کہ اسے کسی کے قدموں کی چاہ محسوس ہوئی۔ وہ اس سے دور ہو کر واپس خود موبائل میں غرق ہو گیا۔ میرب جلد بازی میں کمرے میں آئی، الماری کھول کر کچھ سامان نکال کر وہ واپس کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ واپس اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کافی وقت بیتنے کے بعد جب وہ واپس نہ آئی بچوں کے پاس تو اسے تشویش ہوئی۔ وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف آئے، سامنے صوفے پر بیٹھا شیروز چہ چہ کر میرب اور اماں جی سے بات کر رہا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، وہ کسی سے جلدی گل مل جانے والا تھا۔ تم کب آئے؟ بہروز نے اندر آتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ابھی آیا ہوں، مجھے پتہ چلا میرے یار نے مجھے یاد کیا، وہ میں جھٹ سے چلا آیا۔ اس کا کہکا بے ساختہ تھا، نوٹنکی انسان، کبھی تو انسان بنو۔ بہروز ہنستے ہوئے اسے بغل گیر ہوا تھا۔ بے انسان ہی ہوں، بس تیری طرح آدم بیزار نہیں ہوں، شیروز کہکا لگا کے بولا تھا۔ ہاں وہ تو دکھ رہا ہے، وہ مسکان دبا کر کہتا شیروز کو جلا گیا تھا۔ زیادہ بک مت، شیروز نے منہ بنایا تھا۔ بیٹھ جا، بہروز نے صوفے پر بیٹھتے سے بیٹھنے کو کہا تھا۔ بیٹھ رہا ہوں، تیرے بچوں کو دیکھنے آیا ہوں اتنی دور سے، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ بہروز کے چہرے پر یکدم سنجیدگی طاری ہوئی تھی۔ اس نے محض اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا تھا، یہ میرب کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ میں لے کر آتی ہوں دونوں کو، وہ چہک کر کہتی کمرے کی سمت کر گئی تھی۔ اماں جی بھی ان کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اور سنا کیا حال ہے؟ بہروز نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ایک دم مست حال ہے، بہروز نے کہکا لگا کر بتایا تھا۔ وہ دکھ رہا ہے کمینے، شیروز نے کمینے پن سے آنکھ ماری تھی۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ میرب کی طرف اٹھی تھی۔ میرب کی گود میں دونوں بچے تھے۔ بہروز ایک نظر دے کر نظر پھیر گیا تھا۔ شیروز یکدم پرجوش ہوتا اٹھا تھا، اس نے میرب کی گود سے دونوں بچوں کو لیا تھا۔ شیروز بچوں کو لے کر بہروز کے پاس آیا اور اسی کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ حیرت کی بات ہے، ویسے بھابھی لڑکی کون ہے اور لڑکا کون؟ شیروز دونوں کے گول مٹول سے چہرے کو دیکھ کر حیرت سے بولا تھا۔ یہ بیٹی ہے، اس کا نام اماں جی نے دانین رکھا ہے، اور یہ بیٹا ہے، اس کا نام ابا جی نے ذوالقرنین رکھا ہے۔ وہ چہک کر شیروز کو بتا رہی تھی۔ واہ بڑے ہی ایک جیسے نام ہیں، بالکل ان دونوں جیسے۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسا تھا، میرب بھی ہنسی تھی۔ دونوں کے انداز سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ دونوں پہلی بار مل رہے ہیں۔ ویسے میرب تم نے یونی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ شیروز نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ میں لینا چاہتی تھی ایڈمیشن، پر اچانک سے سب ہو گیا، پھر میرا نکاح ہو گیا اور اب بچے ہیں، تو بالکل بھی مشکل بات ہے، اب تو بالکل ہی مشکل بات ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ارے پاگل، مجھے پتا ہوتا نا تو تم یہاں ہو، مطلب میرے اپنے چاچو کے گھر، تو میں تمہیں خود لینے آتا اور تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرواتا، اور اب بھی میں ایسا ہی کروں گا۔ اپنی پڑھائی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بچوں کا کیا ہے، کچھ گھنٹے یہ نکما سنبھال لیا کرے گا نا۔ شیروز نے چہک کر تمام بات ختم کی۔ میرب محض دھیرے سے گردن ہلا گئی تھی۔ اور رہی بات بہروز کی، تو اس کا حال غصے سے برا تھا۔ یہ بات برداشت کر پانا مشکل اور پا رہا تھا اس کے لیے کہ کوئی اس کی بیوی سے ایسے حق جتائے لہجے میں بات کیسے کر سکتا ہے؟ تم دونوں جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ بہروز نے سوکھے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ ہاں بہت اچھے سے، شیروز نے چہک کر کہا۔ اچھا، کیسے جانتے ہو تم دونوں ایک دوسرے کو؟ بہروز کے انداز پر میرب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ ارے یہ فرشتے کی بیسٹ فرینڈ ہے نا، ہاسٹل میں رہا کرتی تھی کراچی میں، اور فرشتے بھی وہیں رہتی تھی۔ اب حیدرآباد سے کراچی جانے میں بھی 2 گھنٹے لگ ہی جاتے ہیں نا۔ وہ بگن سے لہجے میں بچوں کو پیار کرتا ہوا بولا تھا۔ اچھا، بہروز نے میرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے اچھا کہا کہ میرب کا حلق کچھ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی سو گیا تھا۔ میں ان کو روم میں لے جاتی ہوں، سو رہے ہیں دونوں، جاگ جائیں گے تو پھر روئیں گے، کوئی کام نہیں کرنے دیں گے۔ وہ بچے شیروز سے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بہروز نے شیروز کو چینج کر کے فریش ہونے کا کہا اور اس کے پیچھے کمرے میں گیا تو وہ بستر پر شان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے یکدم اسے کلائی سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ کڑی پتنگ کی مانند اس کے سینے سے لگی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم جانتی ہو شیروز کو؟ اس کے لہجے میں شعلوں کی لبک تھی، جو مجھے خود آج پتہ چلا کہ شیروز، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بات دوری چھوڑ گئی۔ نہ مت لو، شرم نہیں آتی کسی غیر مرد کا میرے سامنے نام لیتے ہوئے؟ اسے دیوار سے لگاتے گرایا تھا۔ پلیز مجھ سے دور رہیں، اس نے خشک ہوتا حلق تر کیا تھا۔
کیوں دور رہوں؟ حق رکھتا ہوں تم پر بھی اور تمہارے اس دل پر بھی۔ اس نے خون آشاب نظروں سے اسے گھورا تھا۔ پلیز میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا۔ وہ سسکی تھی۔ پرائے مرد کا نام میرے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے غلطی سے نکل گیا۔ اس کا بازو جنونیت سے دبوچتے کہا گیا معاف کر دیں۔ بے اختیار نکل کر آنے والی سسکی کو دبا لیا کہ کیسے معاف کر دوں۔ اس نے سر جھکا کر اسے گھور دیکھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اچانک سے وہ حیرت سے سہمی ہوئی نظریں اس کی طرف اٹھا کر بولی تھی بہت خوب، اب تو تمہیں مجھ میں فالٹ ہی دکھیں گے نا؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کی گردن پر دبوچتا جنونیت سے کہتا میرب کو مزید سہما گیا تھا۔ یکدم کمرے کی خاموشی فضا میں بچوں کے رونے کی آوازیں گونجی تھی۔ وہ بچے رو رہے ہیں، دور ہٹے ہوئے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرتی کپکپاتے لہجے میں گویا ہوئی تھی تمہیں کیا لگتا ہے تم بچوں کا بہانہ بنا کر مجھ سے بچ سکتی ہو؟ سوچنا بھی مت۔ وہ اس کے بازو پر اپنی گرفت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر گیا تھا۔ بیروز وہ رو رہے ہیں، وہ نم پلکیں اٹھا کر گویا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، قسم کھاؤ تمہیں شیروں سے محبت نہیں۔ بیروز نے اپنا دایاں ہاتھ دیوار پر رکھا، مزید اس پر جھکتے ہوئے کہا میں قسم کھاتی ہوں مجھے ان سے محبت نہیں۔ پر وہ نظر جھکائے مضبوط لہجے میں کہتی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ پر کیا؟ وہ بے تابی سے جلدی سے پوچھ گیا تھا۔ پر مجھے آپ سے محبت ہے، بے حد۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا تو اس کے چہرے پر نرمی کی بجائے سختی تھی۔ چہرے کے تاثرات کے رختے مذاق بنا رہی ہو میری بے بسی کا؟ وہ اس کا چہرہ دبوچتا بھڑکا تھا۔ کیسی بے بسی؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ پلیز چھوڑیں۔ وہ بامشکل خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا نہ پائی تھی۔ جاؤ اپنے بچوں کو دیکھو، مجھ سے تمہیں ویسے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ اسے بیڈ کی سمت دھکیلتا ہوا اکھڑے لہجے میں گویا ہوا یہ بچے آپ کے بھی ہیں بیروز۔ وہ دانین کو اٹھاتے پیار کرنے لگی تھی، اسے دھیرے سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے چپ کروا رہی تھی۔ پر مجھے نہیں چاہیے، ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ تو پھر اس رات میرے قریب نہ آتے؟ اب کہ وہ بھی بھڑکی تھی، تنگ آ چکی تھی وہ ہر وقت کی اس کی اسی گردان سے کہ اسے بچے نہیں چاہیے۔ کیا مطلب نہ آتے؟ کیوں نہ آتا؟ ہاں بیوی ہو میری، حق ہے میرا، اور میرا اب بھی جب دل کرے گا میں آؤں گا تمہارے قریب۔ وہ بھڑکا تھا میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا حق نہیں چاہیے مجھے، آپ کا حق نہیں، جیسے مجھے آپ کا حق ہے نا بیروز، ویسے ہی آپ پر میرا بھی حق ہے۔ میرے حقوق کا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے میرے حقوق کے بارے میں؟ یا بس اپنے حقوق یاد رہتے ہیں آپ کو؟ اس کی آنکھیں پل میں بھیگی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اور اچھا کھاتی پیتی ہو، پہنتی ہو، بچے تک ہیں تمہارے پاس، گھر کی مالکن بن کے پھرتی ہو، اور کیا چاہیے؟ وہ اس کی بات پر بڑک ہی تو بڑا تھا۔ کیا بس ایک عورت کی ضرورت یہی سب ہوتا ہے؟ اس نے دانین کو بستر پر لٹاتے کہا تو اور کون سی ضرورتیں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی؟ ہاں، سب سے اہم بات تو کافی عرصہ ہوا پوری ہی نہیں کی میں نے۔ شاید تم اسی کی بات کر رہی ہو، چلو آج وہ بھی پوری کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آتا بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ ہاتھ بھی نہ لگائیے گا، مجھے افسوس ہے، مجھے آپ کی ذہنی پر شرم ماننی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ آپ کہہ رہے تھے نا، اور کیا ضرورت ہوگی ایک عورت کا تو پتہ نہیں، پر ایک بیوی کو محبت، عزت، مان، بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سے آپ مجھے کچھ بھی نہ دے سکے۔ وہ انگلی اٹھا کے سیوان کرتے لہجے میں گویا ہوئی تھی وہ تو شاید میں کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ نظریں پھیر کر بولا تھا کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ جنونی ہوئی تھی مجھے نہیں پتا کیوں، پر بس نہیں دے سکتا۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ دو پل کے لیے بے بسی اور خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کیوں ہیں اتنے سنگ دل بیروز؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارے بچے ہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو معصوم بکھر کر رہ جائیں گے۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے گویا ہوئی تھی مجھے پتا ہے یہ بکھر جائیں گے، پر میں خود بکھرا ہوا ہوں، ان کو کیسے سمیٹوں گا؟ اس کے گہرے سوال پر وہ دھیرے سے مسکرائی تھی میں آپ کو سمیٹ لوں گی اور پھر ہم دونوں مل کر کبھی اپنے بچوں کو بکھرنے نہیں دیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نم لہجے میں گویا ہوئی تھی نہیں، تمہیں نہیں پتا میرا، پر میں بے حد بکھرا ہوا ہوں۔ وہ دھیرے سے اپنے ہاتھ اس کے گال پر رکھتا ہوا اس کے گال کو سہلانے لگا کیوں ہیں آپ اس قدر بکھرے ہوئے؟ وہ اس کے مزید قریب ہوئی تھی میری ماں ایک بد کردار عورت تھی دنیا کی نظروں میں، میرے باپ کی نظروں میں، پر وہ بد کردار نہیں تھی، وہ تو ایک عظیم عورت تھی۔ ابا جی کے کسی دوست نے ان سے کہا کہ ان کی حویلی سے ابھی کوئی کود کر نکلا ہے، یقیناً ان کی بیوی کا عاشق ہو گیا۔ اس کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا تھا، میرب نے اس انمول موتی کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر چن لیا تھا۔ ابا جی گھر شدید غصے میں آئے اور میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کے سینے میں گولیاں اتار دی۔ میری ماں مر گئی تھی، تنہا ہو گیا۔ تم جانتی ہو ساری زندگی میں نے اپنے اماں ابا کو لڑتے دیکھا تھا، پھر انہوں نے میری ماں کو مار دیا۔ ایک بار بھی ان کا دل نہ کانپا، ان کے ہاتھ نہ کانپے، اور پھر ابا نے میری خالہ یعنی اماں جی سے شادی کر لی۔ ساری زندگی ان کی بھی کوئی میری ماں سے مختلف نہ گزری، تانے مار پیٹ ہی دیکھی ہے انہوں نے۔ اب بتاؤ میرب، جس انسان نے کبھی خوشحال گھرانہ نہ دیکھا ہو وہ اپنے بیوی بچوں کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے یہ۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا تھا آپ جانتے ہیں آپ بکھرے ہوئے اس لیے ہیں کہ آپ کبھی چاہ کر بھی اپنی اولاد کو بکھرنے نہیں دیں گے۔ وہ نم لہجے میں گویا ہوئی تھی پر تمہیں تو بکھیر چکا ہوں نا؟ میں نہ جانے انجانے میں وہ اسے تکتا ہوا گویا ہوا تھا، پر میں نہیں بکھری، مجھ میں آج بھی بہت امید اور ہمت ہے،
آج بھی ویسے ہی دامن بکھرے کھڑی ہوں جیسے پہلے بکھرے کھڑی ہوں، بس چاہیے تو محض مان، بھروسہ، عزت اور محبت۔ اس کی آنکھ سے آنسو لڑیوں کی مانتے تو پھر نکلے تھے، اسے خود میں بستر سے سینے سے لگا گیا تھا۔ تم جانتی ہو ہماری پہلی ملاقات، وہ یاد ہے تمہیں؟ مجھے تو تم سے تبھی محبت ہو گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا محبت سے گویا ہوا اپنے بچوں کو دیکھ تو لیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ دیکھ چکا ہوں بہت بار، اس کے گال سے لاتا لب دبا کر گویا ہوا۔ کب وہ حیران ہوئی تھی جب تم انہیں تنہا چھوڑ کر کمرے سے جاتی تھی، میں انہیں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا تھا اور نرمی سے گویا ہوا تھا۔ آپ کتنے بدتمیز ہیں! میں پریشان رہتی تھی سوچ کے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا، اور آپ تھے کہ وہ برا سا منہ بناتی اس کے پاس سے اڑنے لگی کہ یکدم اس نے اسے کھینچ کے خود میں قید کیا تھا۔ مجھے بدتمیز کہنے کی ہمت کے کسی میں نہیں ہے، ویسے تو تختہ مصنوعی غصہ چہرے پر لاتا گویا ہوا تھا۔ معاف کر دیں، ویسے معافی مانگنے لگی تھی کہ بس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتا اس کے الفاظ گم کر گیا تھا۔ تم نہ بہت بدو ہو۔ وہ ہنستا ہوا اس پر جھکنے لگا کہ وہ یکدم اسے دور ہٹتی کہ کہکا لگاتی کمرے سے ہی نکلنے والی تھی کہ فیروز نے اسے لپک کر اس کی پشت سے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اس کی گردن پر لب رکھتے پوچھا گیا۔ کھانا بنانا ہے، چھوڑیں۔ وہ گلنار چہرے لیے لب کاٹتی گویا ہوئی تھی۔ پر میں تو کچھ اور۔ وہ اسے خود میں مزید پیچ کر گویا ہوا، پلیز ہٹیں۔ وہ اسے خود کو چھڑاتی بھاگی تھی۔ وہ کہکا لگاتا اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہاں، اس کی زندگی کٹھن رہی تھی، پر اس کی زندگی بہت آسان ہونے والی تھی۔ اس نے میرے بچوں کو گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کے پیچھے سے کھڑی اسے دیکھتی آسودگی سے مسکرا رہی تھی۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ ایک شارٹ سا ناول تھا۔ اس ناول کا نام ہے ایک ستم ایسا بھی، اور اس کی رائٹر ہے مومنہ شاہ، اور اس میں املا کی بہت زیادہ مسٹیک تھی۔ مطلب لائن جو ہیں وہ رائٹر نے اپنے حساب سے ٹھیک لکھی تھی، لیکن ان کی کچھ سینس نہیں بن رہی تھی، اس لیے میں تھوڑا اٹک رہی تھی پڑھتے ہوئے۔ تو آپ لوگ اس بات کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ میں نے پوری کوشش کی ہے اسے ٹھیک سے پڑھنے کی، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسٹیک ہوگی ہو یا کوئی آپ لوگوں کو آواز ناپسند آ رہی ہو تو آپ لوگ اسے میوٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جنہوں نے سننا ہوتا ہے تو وہ پھر تھوڑا برداشت کر لیں۔ باقی میں نے پوری کوشش کی ہے اسے اچھا پڑھنے کی۔ اور دوسری بات کہ مجھے کچھ ریڈرز نے کمنٹ میں بتایا ہے کہ آپ یہ والا ناول کریں، تو میں پوری کوشش کرتی ہوں وہ والا ناول کرنے کی، لیکن یہ بھی ہے کہ رائٹر کی پرمیشن لینا بھی ضروری ہے۔ تو جو رائٹر پرمیشن نہیں دیتی تو پھر میں ان کا ناول جو ہے وہ بنا پرمیشن کے نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ان کی محنت ہوتی ہے، اور یہ والے ناول جو ہوتے ہیں یہ تو ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو میں کر لیتی ہوں۔ اور جو رائٹر جو ہیں وہ پرمیشن نہیں دیتی تو پھر میں ان کے ناول نہیں کر سکتی نا، اور جو پرمیشن دے دیتی ہیں تو میں پوری کوشش کروں گی ان کے ناول بھی کرنے کی۔ تو اب ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، اللہ حافظ۔